السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حج کی یادیں۔ عرفہ کے میدان میں جمع ہونا حج کے اہم ارکان میں سے ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ کے دن عرفہ میں نہ پہنچ سکے تو حج نہیں ہوگا۔ منا سے عرفہ کا فاصلہ 11 کلومیٹر ہے۔ گزشتہ کل مسلسل چلنے کی وجہ سے ہم کافی تھک چکے تھے، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ عرفہ کا سفر اب گاڑی سے کرنا ہے۔ بس مسافروں کو لے جا رہی تھی، ان میں سے ایک بس میں ہم بھی سوار ہو گئے۔ کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لائنیں تھیں۔ بس میں سفر کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ 10 بجے گاڑی عرفہ کی سرحد پر پہنچی۔ وہاں سے ہم آدھا گھنٹہ پیدل چلتے ہوئے عرفہ کی مسجد النمیرہ پہنچے۔ ہزاروں لوگ مسجد میں جمع تھے۔ جبل نور پہاڑی کے ارد گرد کا علاقہ سفید نظر آتا تھا۔ لاکھوں لوگ وہاں دعائیں مانگ رہے تھے۔ عربی، عجمی، کالے، گورے، امیر و غریب، عالم و جاہل، دنیا کے مختلف حصوں سے بہت سارے لوگ آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور دعا میں مشغول تھے۔ ہم مسجد میں ظہر عصر کی نماز جمع قصر کر کے نکل گئے۔ جبل الرحمہ ایک انسانی پیرامڈ کی طرح لگ رہا تھا۔ آس پاس کا علاقہ عرب لوگوں کی مغفرت کی دعاؤں کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ وہی عرفہ ہے جہاں پر 14 صدیوں قبل رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الوداعی خطاب کیا تھا۔ اخوت، مساوات، انسانی حقوق اور توحیدی عقیدے کی تکمیل کا اعلان کیا ہوا پلیٹ فارم تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں عربوں اور عجموں، گوروں اور کالوں کے درمیان زندگی کے تصور کا اعلان کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ رنگ، نسل، زبان اور قبیلے کی شان پر لوگوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ عرفہ میں لوگ اپنے خالق کے سامنے عاجزانہ طور پر مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور معافی کے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ ہم وسیع عرفہ میں بیٹھنے کے لیے جگہ کی تلاش میں گھومتے رہے۔ عبادت کو رسم و رواج اور آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے کچھ لوگ وہاں بھی دکھائی دیتے تھے۔ ہم نے ہاتھ اٹھا کر دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے غروب آفتاب تک دعا کی۔ مغرب کی اذان مسجد النمیرہ سے سنائی دی۔ لوگ دودھ کے سمندر کی طرح مزدلفہ کی طرف لوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد ہم نے اپنے آنسو بھرے چہرے دھوئے اور پیدل ہی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بلند آواز سے تلبیہ کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔